السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میرے پاس خوشخبری ہے ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو کہ سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. خوشخبری یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ان تمام کمپنیوں کو یعنی اپنے ملک کی تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 3 مہینے تک کسی بھی پاکستانی ورکر یا شہری کو ملازمت سے نہ نکالیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ نہ صرف ملازمت سے نہ نکالیں 3 مہینے تک بلکہ ان کی جتنی بھی تنخواہیں پوری کی پوری تنخواہیں انہیں ادا کریں، اور اگر کوئی بقایا تنخواہیں ہیں تو وہ بھی فوری طور پر ادا کی جائیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام پاکستانی اب بغیر کسی فیس کے STC جو کمپنی ہے اس کے ذریعے اپنی پیسے جو ہیں وہ پاکستان بھجوا سکتے ہیں. یعنی اس پر کوئی فیس چارج نہیں کی جائے گی. اگر آپ اس سے پہلے بھیجتے تھے تو ظاہر ہے منی ایکسچینج کمپنیاں آپ سے اس کی فیس وصول کرتی تھیں، اب یہ فیس بھی معاف کر دی گئی ہے. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب جن لوگوں کے ویزوں کی میعاد میں یا ویزوں کی میعاد ختم ہو رہی تھی ان کے ویزوں کی میعاد بھی 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس دوران جن ویزوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، ویزوں کی ایکسٹینشن کے لیے جو فیس ہوتی ہے اس میں بھی معافی کا اعلان کیا گیا ہے. کہ یعنی جو ویزوں کی تجدید کی جو فیس ہے اب وہ فیس بھی آپ سے نہیں لی جائے گی. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا، کسی انسان کا یا کسی پاکستانی کا ویزا آج کے دن ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کو تجدید کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور اس کا ویزا جو ہے وہ 31 دسمبر تک بغیر کسی معاوضے کے اس کے ویزے کی تجدید کی جائے گی. اب یہ بہت اچھی خبر ہے. 3 اچھی خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب پاکستانیوں کو ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا کم از کم 3 مہینے کے لیے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کے واجبات ہیں وہ واجبات ان کو ادا کیے جائیں گے. وہ کمپنیاں اس کی پابند ہیں، اگر نہیں کرتی تو آپ متعلقہ حکام سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں. تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو آپ پیسے پاکستان بھجوائیں گے اس پر کوئی بھی سروس چارجز یا فیس وصول نہیں کی جائے گی. چوتھی اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہاں پہ جتنے بھی پاکستانیوں کے واجبات ہیں ایک تو وہ ادا کیے جائیں گے، جو آئندہ کے لیے جو ویزے جس طرح ویزوں کی جو تجدید کا جو میں نے ذکر کیا، تو یہ ساری اچھی خبریں ہیں جو سعودی عرب کے حوالے سے ہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے، اس میں حکومت کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ حکومت نے مختلف سوشل میڈیاز پر چلنے والی ویڈیوز یا خبروں کا نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد اپنے سعودی ہم منصب یا حکام سے بات چیت کی ہے، مذاکرات کی ہیں، جس کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے آج یہ اعلان کیا ہے. اس لیے میں سعودی عرب میں مقیم تمام ان پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو کہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار تھے، جن کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا یا جن کی تنخواہیں رکی ہوئی تھیں، ان کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی تھیں. اور امید ہے کہ جلد ہی یہ جو صورتحال ہے یہ نارمل ہو جائے گی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں صورتحال ایسی ہی رہے گی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ آئے روز سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں اور اس وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اور اس وائرس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے بھی مزید میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن وہی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.